ظالموں مودی آ رہا ہے. تو ایک وقت ہوا کرتا تھا پاکستان کی سیاست میں کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کے جو لیڈر تھے قاضی حسین احمد، تو جب الیکشن ہوا کرتے تھے تو الیکشن کے دوران اس پارٹی کے لیے کہا جاتا تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ طلبہ کے عدم بازیابی پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر مقدمہ درج کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. پاکستان میں اس طرح کی باتوں کو لوگ اول تو پسند نہیں کرتے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، لیکن ذکر کرنا اور اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. اب ظالموں قاضی آ رہا ہے جو ہے، یعنی یہ کہ ڈرانے کے لیے دیواروں پہ لکھ دیا جاتا تھا ان کی پارٹی کی طرف سے کہ بھائی باقی سب جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اب پیچھے چھپ جائیں اور اب کسی کی کچھ نہیں چلے گی. کیوں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں برکس میں وہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ووٹ نہیں ہوتا کہ بس جو اکثریت نے فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ہو گیا. کہ قاضی آ رہا ہے. تو جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی بازگشت ہے وہ بہت دور دور تک جاری ہے. ہم نے جیسے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ظالموں مودی آ رہا ہے. ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے زبان زدیام کہ بھائی اگلا الیکشن جیت کر وہ آ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اب ڈیلی بیسس پر جو خبریں آتی ہیں انڈیا کی، تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مودی آ رہا ہے وہ ان کے اوپوننٹس کے لیے انڈیا کے اندر صرف نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے کہ جس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مودی آ رہا ہے، اب انڈیا آ گیا، اب جو ہے وہ انہی کی چلے گی. ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ جو خبر ہے وہ میں اس کی طرف ابھی آتی ہوں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مووی بڑی مشہور و معروف مووی ہے، اگر آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس مووی کو، جو کہ گبر سنگھ اس میں ایک کیریکٹر ہے اور اس میں وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو بچوں کو ڈرانے کے لیے جو مائیں ہیں وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ سو جاؤ نہیں تو گبر آ جائے گا. ہیں جی. تو پائنی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا پاکستان کے اندر، یہ جو فارمر انوائے کہہ رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے اور عبد الباسط صاحب جو ہیں وہ ان سے جب انٹرویو کر رہے تھے تو ہو رہا تھا کہ بھائی یہ تو جو ہے یہ کہیں اگلا بالا کوٹ نہ ہو جائے. مودی آ رہا ہے، اگلی ٹرم میں وہ جیتنے لگا ہے اور وہ الیکشن جیت کے جو ہے وہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا. اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی یہ تو گھس گھس کے مار رہے ہیں، گلی گلی میں جو ہے وہ راہ پھر رہی ہے، راہ کی سازش ہو رہی ہے اور یہ گھس گھس کے مار رہے ہیں. اور جب دیکھو کہیں سے خبر آتی ہے کہ اس کشمیری مجاہد کو مار دیا، وہ جو اس کے لیے ایکٹیوسٹ تھا اس کو مار دیا گیا، اور اس طرح کی خبریں. تو یہ تو اب اور کیا کہا جائے کہ ایک تو یہ کہ ظالموں مودی آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بچوں کو کہا جائے آپ سو جاؤ نہیں تو مودی آ جائے گا. ایسی سچویشن ہو چکی ہے جناب اعلیٰ، اور باتیں تو ایسی ہو رہی ہیں. ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو آپ کو صرف بتا رہے ہیں، لیکن جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو کنورسیشنز ہو رہی ہیں وہ تو ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ اس قدر خوف پیدا ہو گیا اس چیز کا کہ بھئی وہ تو ان کے کنٹری کے اندر ان کے جو اپوننٹس ہیں ان کی جو اپنی انٹرنل سیاست ہے اس میں تو وہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو پاکستان میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ایک وہ پھیلایا جا رہا ہے یا جو اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے پائن چوڑیاں پہن لیں آپ یا تو چوڑیاں پہن لیں یا پھر وہی بات کہ گبر کے آ جائے گا سو جائیں چپ کر کے، جو ہے نا ماں کہتی ہے بیٹا سو جائے نہیں تو گبر آ جائے گا. اچھا جی، اب یہ بات جو ہے نا دنیا کے لیے تو صحیح ہے. مجھے نہیں پتا، میں بالا کوٹ کی بات نہیں کری، کوئی جنگ ہوگی نہیں ہوگی اس طرف سے، مطلب وہ پاگل ہیں، ان کو کس نے کاٹ لیا ہے کیا؟ یعنی کہ وہ اپنی ترقی کو روک کر جو ہے وہ کسی دوسرے پر حملہ کر دیں گے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں گے کہ دنیا ان کے پیچھے پڑ جائے گی کہ بھائی یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے. بھائی ان کی ترقی پہ وہ جو ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی جس کو کہا جاتا ہے وہ والی ترقی وہاں پر ہو رہی ہے. وہ اپنی ترقی کو کیوں روکیں گے اور کیوں اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو جائے کہ سبھی کا، نہ صرف یہ کہ ہمارا بلکہ ان کا بھی. تو اب محسوس ایسا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے دیکھ لینا، سبھی آپ کے سامنے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں وہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ کہا جاتا ہے جناب ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے. مطلب پریزیڈنٹ بائیڈن تک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑے پاپولر ہیں، مجھے یہ پتا چلا ہے اور مجھے واقعی یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے جو آٹوگراف ہے اب تو وہ مجھے بھی لینا پڑے گا کیونکہ باقی سب بھی آپ کا آٹوگراف جو ہے وہ مانگتے ہیں اور لیتے ہیں، اور یہاں پر اتنی آپ کی پاپولیرٹی ہے. پرائم منسٹر جو آسٹریلیا کے وہ کہتے ہیں کہ ہی از دی باس. تو مودی اگر سب کا باس پوری دنیا میں بنتا چلا جا رہا ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا ظالموں مودی آ رہا ہے.
اب یہ جو ٹرم ہے نا، یہ جو سینٹینس ہے وہ ہمیں پتہ، ہم جان سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے. اب تو بلکہ وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے تو ظالموں عمران آ رہا ہے، تو عمران نہ تو کہیں جا رہا ہے نہ کہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ ہے جیل میں بند، بلکہ وہ تو جو عدالت میں لے کر آنا تھا وہ بھی منع کر دیا گیا. انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ٹرائل وہ سب جیل کے اندر ہی ہوگا. تو کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے وہاں پر، لیکن ہر جگہ پر مودی صاحب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو اب کنسنسس سے ہوتا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کنسنسس ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا. ہم نے جب اپلائی کیا تو ہم نے میجورٹی ممالک کے ساتھ، ممبرز کے ساتھ ہم نے کنسلٹ کیا ہوگا، خاص طور پہ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی، اور برازیل. یہ چونکہ وہ کنٹریز ہیں جو پہلے سے موجود ہیں برکس کے، تو ان سے ہم نے بات کی. اور پھر جب نئے ممبرز آئیں گے، سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ، تو ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہوگی. ایران سے بھی ہم نے سپورٹ کے لیے کہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایتھوپیا سے بھی. تو ویسے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان اس کا ممبر نہ ہو برکس کا، کیونکہ ہمارے اگر بھارت اس خطے میں بھارت ہے، ایران ہے، رشیا اور چائنا، تو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کا ممبر نہ ہو. بلکہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کل پرسوں کسی بھارت کے اخبار میں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اب بھارت کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ کیا وہ پاکستان کی ممبرشپ کو پہ ایگری کرے گا، اتفاق کرے گا. اور ساتھ میں یہ بھی ریمارکس تھے کہ پاکستان کیا لے کر آئے گا. پاکستان تو ایک فیلنگ اسٹیٹ ہے، کوٹ آن کوٹ. تو پاکستان کا ہونا کیا فائدہ دے گا برکس کو. تو اب اس کے بارے بندہ کیا کامنٹ کرے کہ پاکستان کوئی ایسا چھوٹا موٹا ملک تو نہیں ہے. پاکستان دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور بڑا زبردست پوٹینشل ہے. اور اگر ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ہو سکتے ہیں تو ہم برکس کے بھی ہو سکتے ہیں. اب جو ہے یہ فیصلہ کرنا بھارت کا کام تو ہے. بھارت نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا اس پہ خاموش رہے گا یا پھر کوئی پوزیشن لے گا، کیونکہ بھارت کی خواہش تو یہی ہوگی کہ پاکستان اس میں شامل نہ ہو. اور کچھ وہ ساتھ ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان آ گیا تو پھر وہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات چلتے ہیں اس تو برکس بھی جو ہے اسی کا شکار ہو جائے گی پاکستان بھارت کے تعلقات کی. تو یہ کوئی خاص آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی تو ہیں، اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہیں، ہم اور بہت سی آرگنائزیشنز میں ہیں جہاں پاکستان اور بھارت دونوں ہی ممبرز ہیں. اور بہت سے انٹرنیشنل ایشو سے پاکستان اور بھارت کی پوزیشن کنورج بھی کرتی ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شاید بھارت سے زیادہ افیکٹو ہو سکیں. اس وقت تو ایک یہ پرسپیکٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ بھارت کے ہونے کی وجہ سے برکس میں اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں یہ اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے. کیونکہ بھارت کا رجحان اس وقت ہوا ہے امریکہ کی جانب. وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، کوڈ ہے، اور دوسری ان کے باہر بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں ڈیفنس میں خاص طور پہ جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں نا بھارت نے پوزیشن لی ہے فلسطین کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں، بالکل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. تو چین اور رشیا میں تو بڑے تحفظات ہیں